بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم الآثار کی آج ایک اور نشست کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج بھی ہم کچھ آثار کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا ہمارا خاص موضوع ہے صحابہ کے بارے میں جو بد کلامی یا ان کو برا بلا کہنے کی ایک رویہ پیدا ہوا تھا، اس کے بارے میں صحابہ کے صحابہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کچھ آثار ہیں، ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ۔ یہ ایک اثر ہے، یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ کا۔ جی، تو انہوں نے المقداد بن اسود صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، بدری صحابی، ان کو برا بلا کہا کسی موقع پہ۔ تو لفظ آتے کہ فہم عمر بقطع لسانی، حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اس کی زبان کاٹ دوں گا۔ فکلمہ فیہ اصحاب محمد فقال ذرونی اقطع لسان ابنی حتی لا یجتری احد من بعدی یسب احدا من اصحاب محمد ابدا، کہ مجھے چھوڑو میں یہ کام کروں تاکہ آئندہ کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں بد کلامی نہ کرے۔ یہ ذرا واقعے پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، انہوں نے کیا؟ جی، اس پہ دیکھیں نا، ایک تو سیدنا عمر کی شخصیت ویسے ہی دین کے معاملے میں بہت غیور تھی۔ صحیح، وہ ہمیں واقعات معلوم ہے، حدیث میں بھی ذکر آتا اشدہم فی امر اللہ عمر۔ تو ایک تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کی شخصیت ان کی نظر میں یہ چیز کتنی مذموم تھی اور وہ اس معاملے میں کتنے حساس تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے چھوٹوں کا، ان کے بعد والوں کا رویہ کیسا ہے۔ تو ظاہر ہے عبید اللہ تو صحابی نہیں ہیں، وہ عمر کے بیٹے ہیں۔ ممکن ہے کہ بچپن میں چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، مجھے اس وقت ان کا وہ ذہن میں نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہیں، اکابر صحابہ میں سے ہیں، بالکل ٹھیک، بڑا ان کا قائدانہ کردار رہا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ کسی ظاہر معاملے میں بات چیت کرتے ہوئے تلخ کلامی ہوئی ہے، اور عبید اللہ نے ان کے ادب کا لحاظ نہیں کیا اور سخت کلامی برا بھلا کہہ دی۔ صحیح۔ تو حضرت عمر جو ہیں وہ تو اکابر صحابہ کے مابین بھی فرق مراتب کو ملحوظ رکھنے کے بہت قائل تھے۔ بالکل ٹھیک۔ پیچھے ہم نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حساس تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا، کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کو ملحوظ رکھیں۔ بالکل ٹھیک، کہ وہ قدیم الاسلام ہے، وہ پرانے صحابی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہاں عبید اللہ نے جب بد کلامی کی تو سیدنا عمر کو اس پہ بہت فطری طور پر غصہ بھی آیا، اور اتنے شدید وہ ناراض ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں تعزیر کے طور پر اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں۔ صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر انہوں نے اصرار کیا کہ اس نے آج یہ کیا ہے تو اس سے تو لوگوں کا حجاب ختم ہوگا، اور لوگ بھی اس طرح یہ رویہ اختیار کریں گے۔ تو وہ ظاہر ہے صحابہ کے منع کرنے سے، روکنے سے انہوں نے یہ اقدام کیا تو نہیں، لیکن اس معاملے کی سنگینی اور اس میں حضرت عمر کی جو حساسیت ہے وہ بڑی واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک بڑے صحابی کے بارے میں اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو تعزیراً زبان کاٹی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح، بلکہ اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے اپنے بیٹوں یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں تو اور زیادہ سخت ہو جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ ان کے معاملے میں محاسبہ کرنے میں تو اور سختی سے کام لیتے تھے۔ بالکل صحیح۔ ایک اور اثر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ عروہ کہتے ہیں عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ قال قلت لعائشہ رحمہ اللہ انی اسمع ناسا یتناولون اصحاب محمد فقالت یا بنی ان اصحاب محمد كانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان اللہ یجری لهم اجورهم فلما قبضهم اللہ احب ان یجری ذلك الاجر لهم۔ تو سیدہ کے سامنے بھی یہ بات آئی کہ جو لوگ ہیں وہ اصحاب محمد پہ زبان درازی کر رہے ہیں، بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور اللہ نے ان کے لیے اجر جاری کیا، اور حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے اپنے پاس اٹھا لیا تو یہ اس بات کو پسند کیا کہ ان کا اجر جو ہے پھر بھی جاری رہے۔ یہ مرتبہ و مقام ہے اور لوگ ان پہ باتیں کرتے ہیں اور اپنی زبان دراز کرتے ہیں۔ تو اس سیدہ کے ایک تو اثر پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی گفتگو کریں، اور پھر اس پہلو پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا وجہ ہے کہ اصحاب کون لوگ تھے، یہ کون لوگ تھے، صحابہ کو برا بھلا کیوں کہہ رہے تھے؟ حالانکہ میرے تاثر میں تو اگلی جنریشن میں بڑی عقیدت پیدا ہو جاتی ہے بزرگ ہستیوں کے بارے میں، لیکن یہاں ایسے لگتا ہے جیسے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا شروع۔ ظاہر ہے صحابہ اور تابعین کے ہاں ایک بڑا ذخیرہ ہے آثار کا جس پہ یہ موضوع ہے۔ جی صحابہ کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کے بارے میں بد کلامی نہیں کی جائے۔ ظاہرہ ماحول میں ایک چیز پیدا ہوئی ہے جی تو اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ کیا اس کا پس منظر تھا۔ تو پہلی بات تو وہ یہ دیکھنی کہ اس اثر میں جو شام ابن عروہ اور ظاہر سیدہ سے عروہ بن زبیر نے نقل کیا ہوگا جو ان کے بھانجے ہیں، جی اور ان کے شاگردوں میں راویوں میں بڑے راوی ہیں، کہ سیدہ عائشہ کے سامنے جب ذکر کیا گیا، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو انہوں نے اس میں یعنی بتانے کی کوشش کی کہ اس سے صحابہ کے مقام پر تو اثر پڑ نہیں رہا۔ صحیح وہ تو خدا کے ہاں اجر انہوں نے ایک اس کا خیر کا ایک پہلو اس میں نکال لیا۔ یہ اس میں بھی بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک منفی رویہ ماحول میں عام ہے اور اس سے ظاہر تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس میں تسلی کا ایک مضمون بھی پیدا کرنا چاہیے تاکہ جن کو دکھ اور تکلیف ہو رہا ہے تو وہ کچھ ان کی دکھ کا مداوع ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلوب اختیار کیا تھا۔ قریش کے لوگ جب بہت زیادہ آپ کے بارے میں توہین، تنقیص، سب و شتم کرتے تھے تو صحابہ کو ظاہر تکلیف ہوتی تھی۔ بالکل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی کیسے دی؟ بخاری کی روایت ہے، آنمائے تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مجھے قریش کی ان بد کلامیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا انہوں نے حضور کا نام رکھا ہوا تھا نعوذ باللہ مزمم۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نے میں دیکھو وہ تو مزمم کی مذمت کرتے ہیں، میں تو محمد ہوں، تو وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں انہیں کو خرافات بکتے ہیں وہ مجھ پر تو آ ہی نہیں رہی، مجھ پر تو اس کی ضرورت پڑ نہیں رہی۔ تو اسی طرح کا اسلوب سیدہ یہاں اختیار کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ جو لوگ بعد میں ان کے بارے میں بد کلامی کر رہے ہیں تو اس سے کیا صحابہ کی جو اللہ کی نظر میں مقام ہے وہ کم ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھو اللہ نے ان کے لیے جب تک وہ دنیا میں تھے ان کو اجر مل رہا تھا، جب دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے یہ ایک راستہ نکالا ہے کہ لوگ اپنی عاقبت خراب کریں اور ان کے بارے میں بد زبانی کر کے ان کے درجات کو بلند کریں۔ صحیح تو یہ جتنی ان کے بارے میں بد زبانی ہو رہی ہے، بد کلامی ہو رہی ہے، تو اللہ اس کو ان کو اجر دے رہا ہے، بالکل اس سے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ اپنی طرف سے ان کا مقام کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا درجہ بلند کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور دوسرا پہلو جو میں نے پوچھا ہے کہ وہ ان ساری جو سارے آثار ہیں اس کے پیچھے پس منظر تو ایک ہی ہے کہ صحابہ کے اندر جب یہ خاص طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ان کی بعض پالیسیوں کے حوالے سے بعض اکابر صحابہ کو بھی تحفظات تھے، بہت سے نوخیز لوگ، نوجوان لوگ، ان کے کچھ ناجائز اعتراضات بھی تھے، تو اس سارے ہنگامے میں ان کی شہادت ہوئی۔ تو جب شہادت ہو گئی اور سیاسی تقسیم بہت گہری ہو گئی تو ایک بڑا شدید رویہ ان کے معترضین کی طرف سے، ان کے ناقدین کی طرف سے یہ پیدا ہوا کہ ان کے بارے میں بد کلامی کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے، ان کی شان گھٹائی جائے، ان کے کچھ ایسی چیزیں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں، حضور کے زمانے میں کچھ واقعات ہوئے ان کا ذکر کر کے ان کی عیب جوئی کی جائے، ان کی شخصیت کا مقام گرانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ یعنی جب ایک سیاسی تقسیم ہو گئی، گروہ بندی ہو گئی، تو اس میں انسان کی ایک کمزوری ہے
کہ وہ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اسلوب عام طور پر لوگ یہ اختیار کرتے ہیں کہ مخالف شخصیات میں جو نمایاں ہوں صحیح ان پر پھر ہم نے سیاسی مخالفین کو جیسے کی جاتی ایک رویہ افسوسناک پیدا ہوا جس میں زیادہ تر یہی نوخیز لوگ، نئے لوگ شامل تھے۔ ممکن ہے بعض مواقع پر جو صحابہ میں سے جن لوگوں کو تحفظات تھے یا اعتراضات تھے ان کی طرف سے بھی اعتراضات اور تنقید اس اسلوب میں سامنے آتے ہوں جو مناسب نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، گرما گرمی پیدا ہوتی ہے، ایک ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں پھر بعض دفعہ حدود کو پوری طرح قائم رکھنا یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان کے بارے میں پہلے پیدا ہوا، جب تقسیم ہو گئی تو جو لوگ پھر حضرت علی کے مخالفین تھے، سیاسی مخالفین تھے، انہوں نے پھر حضرت عثمان کے بدلے میں حضرت علی پر اسی طرح کے حملے، اسی طرح کی بد کلامی، اس طرح کا سب و شتم ادھر سے بھی ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں اکابر صحابہ وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، توازن میں رکھنے کی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں استغفار، آگے آپ آثار میں دیکھیں گے ان کے بارے میں کلمہ خیر کہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی اگر ان سے کچھ لغزشیں، کچھ غلطیاں، کچھ ججمنٹ کی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اس پر حکم بن کے اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنے اور ان کی اجر یا ان کی آخرت کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہاں پہ ایک ضمناً ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ کوئی بھی روایت جب چلتی ہے تو جب تک اگلی جنریشن خود تنقیدی اور خود احتسابی نہیں کرتی تو یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ تو اگر ہم یہ سٹاپ کر دیں کہ صحابہ کے بارے میں کوئی بات اس طرح کی نہیں کرنی جیسے کہ آثار سے پتہ چلتا ہے، تو ہم کیسے پھر آگے بڑھیں گے؟ جو ایک فطری ترتیب ہے، قومیں اپنی ماضی کو دیکھتی ہیں اور تنقید کی نظر سے دیکھ کے اس سے نتائج نکالتی ہیں۔ اور یعنی اگر کوئی کسی پالیسی یا اقدام پر یا نتائج کے لحاظ سے بعض بڑے صحابہ سے کچھ ایسے فیصلے یا ایسے اقدامات ہوئے ہیں جن کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت تھی، بالکل ایسے، تو کیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں اس تنقیدی گفتگو سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اصلاح کا عمل روک دیا جائے یا محاسبے کا عمل روک دیا جائے؟ یہ درست سوال ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑا جو سیاسی پالیسیوں کے بارے میں یا حکومتی پالیسیوں کے بارے میں جو اختلاف پیدا ہوا، اب حضرت عثمان کے ساتھ پیدا ہوا، صحیح، بعض بڑے صحابہ کو پیدا ہوا، مدینے میں جو صحابہ تھے، حضرت عائشہ خود ان کی بعض پالیسیوں پہ تنقید کرتی تھی، حضرت علی کرتے تھے، دوسرے صحابہ کرتے تھے، تو تنقید تو وہ کر رہے تھے، یہ عمل چل رہا ہے، عمل چل رہا تھا، صحیح، تنقید کر رہے تھے، حضرت عثمان کے ساتھ مل کر ان کو اصلاح پر یا ان کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اصلاح کی تجاویز دیتے تھے، اس سے ہٹ کر اپنی مجلسوں میں تنقید کرتے تھے، صحیح، تو وہ تو حق وہ استعمال کر رہے تھے، وہ جاری تھا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ مطمع نظر ان کا یا مقصود یہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک جا پہنچے کہ ان اختلافات کی بنیاد پر خلیفہ کو آپ شہید کر دیں، قتل کر دیں، اور پھر اس کے بعد ان کی شخصیت کو سارے ان کے مناقب اور خدمات اٹھا کر دریا میں پھینک دیں اور اب ان کو نعوذ باللہ ایک تانا زنی کا نشانہ بنا دیں۔ یہ تو وہ نہیں کہہ رہے، تو یہ بالکل اور چیز ہے۔ تو تنقید کا حق وہ استعمال کر رہے تھے، اختلاف کا حق استعمال کر رہے تھے، سخت گرم سارے لہجے بھی استعمال ہو رہے تھے، لیکن وہ جس جگہ پہ بات پہنچ گئی تو اس کے بعد وہ سب لوگ، سیدہ عائشہ، سیدنا علی، دوسرے، وہ اس پر افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا مقصد نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ انجام بھی ہمارے سامنے نہیں تھا، ورنہ ہم تنقید میں بھی اور ان تنقیدی سوالات یا تنقیدات کو
یعنی انٹرٹین کرنے میں بھی ہمیں احتیاط سے کام لیتے. ابھی جو بعد کے لوگ ہیں یہ ان کا مقصد اس وقت اب کوئی اصلاح کرنا نہیں ہے، وہ تو عمل گزر چکا ہے. بالکل ٹھیک. اب ان کا مقصد صرف اس سیاسی تقسیم میں اپنے گروہ کی بڑائی جتانا اور دوسرے کی مخالف گروہ کو اذیت پہنچانا، دکھ پہنچانا، اس کو نیچا دکھانا، یہ مقصود ہے. صحیح. جس پہ صحابہ جو ہیں وہ جس پر صحابہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. خود تنقیدی، خود احتساب بھی ایک مثبت عمل ہے، تعمیری عمل ہے. اور واقعہ ہو جانے کے بعد اب ان چیزوں کو سیاسی عصبیت کو ہوا دینے یا کسی شخصیت کی شان گھٹانے کے لیے استعمال کرنا، یہ گھٹیا عمل ہے. تو صحابہ اس کے بارے میں بات. بالکل ٹھیک. بہت خوبصورتی سے آپ نے ڈیفرینشیٹ کیا ہے دو چیزوں کو. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر میرے سامنے ہے. فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ. یعنی تمہاری پوری عمر کے عمل ایک طرف ہیں اور صحابہ کی ایک گھڑی کا لمحے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے اور اسی طرح ایک اور اثر ہے اس میں اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ خیر من عبادت احدکم 40 سنہ، تمہارے 40 سال کی. تو میرے خیال سے یہ بھی وہی پس منظر ہے جس میں آپ وہی پس منظر ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے. یعنی ان کے سامنے بھی دوسری روایات میں تفصیل ہے. لوگ آتے تھے اور حضرت عثمان کے بارے میں، جو ان کے مخالفین تھے وہ ان کے بارے میں آ کے اعتراضات پیش کرتے تھے. جو حضرت علی کے ناقدین تھے وہ ان کے کچھ واقعات، مثالیں، کچھ باتیں لے کے آ جاتے تھے اور دونوں اپنے تائید لینے کی کوشش کرتے تھے عبداللہ بن عمر سے. تو عبداللہ بن عمر یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو. وہ سب غلطیوں کے باوجود، ان سب لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود، ان کا ایک لمحے کے لیے خدا کے سامنے کھڑا ہونا تمہاری عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے. تو اس مقام کو پہچانو. جی. حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے ایک اور اثر ہے کہ انہیں پتہ چلا، انہیں بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جو حضرت عثمان کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے. تو انہوں نے اسے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور قرآن کی آیت پڑھی للفقراء المہاجرین والی، اور کہا کہ من ہؤلاء انت، کیا تو ان لوگوں میں، تم ان میں آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قال اللہ، نہیں، میں تو مہاجرین میں سے. تو اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، انصار جو ہیں. تو کہا من ہؤلاء انت، کیا تو ان میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ان میں بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے تیسری آیت پڑھی والذین جاؤوا من بعدہم والی، اور کہا کہ من ہؤلاء انت. تو اس نے کہا کہ ارجو ان اکون منہم، مجھے خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان میں سے ہوں. تو کہا لا، قال لا واللہ ما یکون منہم من یتناولہم وکان فی قلبہ الغل علیہ، جس کے دل میں ان کے بارے میں غل ہے، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، کینہ ہے، اور ان کو وہ برا بھلا کہتا ہے، وہ اس چیز سے اس آیت کا مصداق نہیں کیسے بن سکتا ہے. تو یہ دیکھیں وہی جو حضرت عائشہ نے بات کہی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں ان کی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں. مہاجرین کی خوبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے گھر بار چھوڑے، اللہ کے لیے قربانی دی. انصار کی خوبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے اہل ایمان کو پناہ دی اور اپنے وسائل ان کے لیے ایثار کیا. بعد والوں کی خوبی کیا بیان کر رہے ہیں کہ ان کے بعد جو آئیں ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں، صحیح، ان کو اپنا پیشوا مانیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس آیت کا مصداق بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصف پیدا ہو، تبھی. تم اگر ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو تم تو اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتے. ایک اور اثر ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور یہ کہتے ہیں کہ الناس علی ثلاثۃ منازل، لوگ 3 منازل میں تقسیم ہیں اور 2 منزلیں ہیں جو گزر چکی ہیں. پہلی منزل وہی جو ابھی ہم نے آیت ڈسکس کی تھی، مہاجرین کی، اور فقراء المہاجرین، اور دوسری جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 گروہ بنتے ہیں. یہاں سعد بن وقاص انہیں 3 منزلوں میں بیان کر رہے ہیں. جی.
تو پہلی منزل تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منزل تو چلی گئی، وہ تھی مہاجرین کی، انہوں نے اپنا کام کر ایک دکھایا، مرتبہ مسلمانوں کا یہ تھا مرتبہ، اور دوسری انصار نے جو اپنا اثار کیا، قربانیاں کی، ٹھکانہ دیا، وہ بھی گزر گیا۔ پھر انہوں نے تیسرا آیت کا وہی حصہ، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو فرماتے ہیں کہ فقط مضت ہاتان المنزلتان، یہ دو منزلیں تو گزر چکی، اور یہ جو منزل ہے استغفار کی یہ بھی باقی ہے۔ فأحسن ما انتم کائنون علیہ ان تکونوا بہذہ المنزلہ، یہ تمہارے سامنے بھی ایک میدان باقی ہے، تم اس پہ اس مرتبے میں تم فائز ہو سکتے ہو۔ تو یہ دیکھیں اس میں بھی یہ بہت اہم آیت ہے، سورہ حشر کی جو آیت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدہ عائشہ بھی اس کا حوالہ دے رہی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی حوالہ دے رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی حوالہ دے رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور تابعین کے آثار میں بھی ہے۔ تو اس میں بھی وہ وہی واضح کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 3 مراتب اور 3 گروہ بیان کر رہا ہے۔ 2 گروہ تو اپنا کام کر کے اللہ سے اجر پا گئے، ان کو جو مقام اجر ملنا تھا وہ مل گیا، وہ پا کے چلے گئے ہیں، مہاجرین بھی چلے گئے ہیں، انصار بھی چلے گئے ہیں اپنا کردار ادا کر کے۔ یہ جو تیسرا مرتبہ ہے، یہ جو تیسرا مقام ہے، اس کا راستہ ابھی کھلا ہوا، لیکن اور ہمارے بس میں ہے کہ ہم مہاجر نہیں ہیں، یعنی وہ ظاہر ہے اپنے بارے میں تو نہیں کہہ رہے، وہ تو خود مہاجر اور کلیم الاسلام صاحب بھی ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ بھی تمہارے لیے یہ اس رتبے میں، اس درجے میں شامل ہونے کا راستہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ تم ان کے بعد آئے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ان کے بعد جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں، اسلام کا حصہ بنے، تو وہ اپنے ان پیش رو 2 گروہوں کی قدر کریں، ان کا مقام پہچانیں، اور ان کے بارے میں یہ دعا کرتے رہیں۔ وہ بہت ہی آیت بہت خوبصورت ہے، اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پیش بینی کی ہے اور پیش بندی کر کے سکھایا ہے۔ تو آیت بہت اہم ہے جس کا یہ سب بزرگ حوالہ دے رہے ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، اب خدا ان کی تعریف کر رہا ہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بالکل صحیح، پروردگار ہماری بھی مغفرت کر دے، ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے ایمان لا کر چلے گئے، اپنا کردار ادا کر کے جا چکے ہیں، ان کی بھی مغفرت کر دے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے علی العموم اور ان ایمان والوں کے لیے علی الخصوص کوئی کینہ، کوئی بغض، یہ اس کی گنجائش نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم۔ گویا کہ سٹینڈرڈ جو رویہ ہے وہ قرآن نے پہلے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دی، اور اکابر صحابہ اسی کی تذکیر کر رہے ہیں، اسی کی یاد دہانی کر رہے ہیں کہ ان کی انسانی لغزشوں کو، کمزوریوں کو، جن پر اللہ مغفرت کر چکا ہے، پردے ڈالنے کی بات کر رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ان کے بارے میں رویہ تمہارا، اس کو ان کو بنیاد نہ بناؤ، اور ان جماعتوں کے بارے میں اپنا رویہ اس آیت کی روشنی میں تعین کرو۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے آج جو ہم نے موضوع چنا تھا صحابہ کے بارے میں، جو بد کلامی اور تنقید کا پہلو ہے، یہ سارے اکابر صحابہ، سیدنا عمر ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، اور عبداللہ ابن عمر ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو پھر تکلیف دیں گے، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔